والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو میرا امتی شوق کے ساتھ 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو درود پاک پڑھے، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس کے دن اور رات کے سارے گناہ بخشے۔ سبحان اللہ. پیارے اور محترم میٹھے اسلامی بھائیوں، کتنی بڑی فضیلت ہے ہم گناہ گاروں کے لیے کہ سارا دن جانے انجانے صغیرہ کبیرہ کئی قسم کے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسا وظیفہ ارشاد فرما دیا ہمارے لیے کہ شرط اس میں لگا دی کہ محبت اور شوق سے 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو درود پاک پڑھ لیں تو اللہ تعالی معافی عطا فرما دے گا۔ میں اور آپ غور کریں، زندگی کے کتنے سال ہمارے گزر چکے ہیں، کیا کسی صبح ہم نے بڑا اہتمام کر کے درود پاک پڑھنے کی نیت سے وضو کیا ہو، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوں، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں بیٹھ کر 3 مرتبہ درود پاک پڑھا ہو، اس حدیث پر عمل کی نیت سے کہ جس امتی نے 3 مرتبہ درود پاک محبت اور شوق سے پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس کے گناہ بخش دے۔ جو پڑھتے ہیں وہ خوش نصیب ہیں، جو نہیں پڑھتے وہ آج کی اس محفل کی برکت سے نیت کر لیں کہ ہم انشاءاللہ عز و جل اس حدیث کی نیت سے اس طرح اہتمام کر کے اپنے آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری میں تصور کر کے کم از کم 3 مرتبہ صبح و شام کو درود پاک پڑھا کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تو 3 مرتبہ ہے، اس سے زائد پڑھیں گے تو اس کا فائدہ بھی زیادہ ہوگا۔ 50 مرتبہ پڑھیں گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کل بروز قیامت محشر کے میدان میں مصافحہ فرمائیں گے۔ اگر 1000 مرتبہ پڑھیں گے تو اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ وہ بندہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا محل نہ دیکھے۔ سبحان اللہ۔ یہ بندے پر ہمیں اختیار دیا گیا نا، ہماری زندگی ہے، ہم سانس لے رہے ہیں، بول رہے ہیں اپنی مرضی سے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ صرف سستی ہوتی ہے، توجہ نہیں ہوتی، ورنہ اسلام نے ہمارے لیے، دین اسلام نے بہت آسانیاں پیدا کی ہیں۔ اگر بندہ توجہ کرے، چھوٹے چھوٹے کام ہیں، ایک بندہ اگر 1 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی عز و جل اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ سبحان اللہ. سبحان اللہ. 1 مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ 1 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ صرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، اگر ہم تھوڑی تھوڑی توجہ کریں تو دن میں ایسے کتنے کام ہیں جو ہم چھوٹے چھوٹے کام اپنے معمولات کے مطابق کر کے ڈھیروں ثواب اپنے نامہ اعمال میں لکھوا سکتے ہیں۔ جیسا کہ ایک مثال دینے لگا ہوں، عام روٹین پر ہر نیک اور جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے۔ اب اس پہ اگر ہم غور کریں تو اس میں برکت کتنی ہے اور فائدہ کتنا ہے، ثواب کتنا ہے۔ فیضان سنت میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو بندہ 1 حرف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ عز و جل اس کے نامہ اعمال میں 4000 نیکیاں لکھتا ہے۔ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا 1 لفظ پڑھے تو 4000 نیکی ملتی ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ جس شخص نے 1 مرتبہ شوق سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اس کے نامہ اعمال میں 76000 نیکی لکھی گئی۔
اور پیارے اور میٹھے اسلام میں کتنا وقت لگا؟ ہم نے اپنے کام کاج پہ آنا ہے، کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی چیز رکھنی ہے دوبارہ پکڑی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پانی کا گلاس پینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑی سی توجہ کریں تو دن میں ہم کتنی نیکیاں کما سکتے ہیں، صرف اور صرف ہماری توجہ کی ضرورت ہے۔ پیارے اور میٹھے اسلامی، یہ بہت بڑا انسان کے لیے زندگی جو ہے اللہ کی طرف سے عطیہ ہے کہ اس زندگی میں انسان جو کچھ کرے گا اس کی سزا یا جزا پائے گا۔ خوش نصیب وہی انسان ہوتے ہیں کہ جو اس دنیا کو اپنی آخرت کی خاطر گزارتے ہیں۔ مختصر سے وقت میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہی سوچ اور یہی فکر دی جاتی ہے کہ پیارے اور میٹھے اسلامی، آپ کی زندگی کا ایک ایک سانس قیمتی ہے۔ جو سانس آ رہا ہے وہ دوبارہ نہیں آئے گا، وہ چلا گیا، آگے نیا سانس ہے۔ تو اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ عمل جو ہے وہ ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جب ہم قریب آتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ جو بندہ دنیا میں رہتا ہوا اللہ عز و جل کی عبادات کرتا ہے اس کو تو انعام ملتا ہے۔ آج ایصال ثواب کی محفل ہے۔ ایصال ثواب کس طرح پہنچتا ہے کہ حضرت ارمیہ علیہ السلام ایک قبرستان میں سے گزرے تو آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں کہ قبر میں جو میت ہے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی تھے، آپ نے دیکھا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے، اس کی طرف محبت اور توجہ گئی، آپ نے غور کیا، پھر واپس آئے تو اسی قبرستان کے کنارے، اسی قبر کے کنارے کھڑے ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جس کو تھوڑی دیر پہلے عذاب ہو رہا ہے اب وہی قبر جو ہے جنت کے باغوں میں باغ بنی ہوئی۔ رب عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک و مولا یہ ماجرا کیا ہے؟ اتنی آنن فانن، اتنی تبدیلی کہ تھوڑی دیر پہلے اس قبر والے کو عذاب دیا جا رہا تھا اور ابھی یہ قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جب یہ بندہ انتقال کر گیا تھا، اس کی روح نکلی تھی تو یہ انتہائی گناہگار تھا۔ جب آپ نے پہلے دیکھا اس وقت تک یہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہا تھا، اور جب آپ نے اس کو دوبارہ دیکھا تو یہ جب انتقال کر گیا تھا اس کی جو زوجہ تھی وہ حاملہ تھی، اس کے انتقال کے بعد اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ آج اس عورت نے اس بچے کو لے کر مکتب میں گئی اور بچے نے پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب اس بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، مجھ رب کو رحمان اور رحیم کہا تو میں نے اس بچے کی بسم اللہ کے صدقے اس کے ساری زندگی کے گناہ بخش دیے۔ پیارے اور میٹھے اسلامی، غور کریں کہ جو بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اس کے باپ کے ساری زندگی کے رب گناہ معاف کر دے۔ تو وہ ماں جو دنیا سے چلے گی اس کا بچہ حافظ قرآن ہو۔ حافظ انتظار صاحب کی والدہ کے ختم بھی آئے ہیں نا، تو وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن کیا ہی خوش نصیبی ہے ان کے لیے کہ اپنے بچے کو اپنی زندگی میں قرآن حفظ کروا گئے، اور خوش نصیبی ہے ان کے لیے کہ انہوں نے آگے اپنے بچوں کو بھی حافظ قرآن بنانا شروع کیا۔ یہ رب کریم کی عنایتیں ہیں، عطائیں ہیں۔ اگر بسم اللہ کے بدلے اللہ سارے گناہ معاف کرتا ہے تو پورا قرآن پڑھ کر بخشیں گے تو کیا انعام و اکرام ملے گا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔